بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے جس کا سعودی عرب سے تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، چاہے وہ حجاج کرام ہوں، حج عمرہ کے انتظار کرنے والے ہوں، اقامہ ہولڈر ہوں، وزٹ ویزا ہوں، یا خروج عہدہ سے متعلق کوئی بھی معلومات چاہتے ہوں، کیونکہ آج کی اس خبر میں بہت ساری خبروں کو ملا کر اس کا تجزیہ بھی دکھایا جائے گا۔ پہلے پچھلی خبروں کو شارٹ میں کال کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں پابندی والے ممالک میں مقیم افراد کے اقاموں، وزٹ ویزوں اور خروج عہدہ میں 31 جولائی تک کی توسیع مفت کی گئی تھی، جبکہ اس سے قبل پابندی والے ممالک میں مقیم افراد کے اقاموں، وزٹ ویزوں اور خروج عہدہ میں 2 جون 2021 تک توسیع کی گئی تھی۔ جب 2 جون 2021 تک کی توسیع کا اعلان ہوا تھا تب بہت سے لوگوں نے اچھی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جیسے ہی توسیع کا اعلان ہوا ہے تو اب ضرور فلائٹیں بھی بحال ہو جائیں گی اور ہم سعودیہ جا سکیں گے اور وہاں جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم حج کر سکیں گے۔ مگر ابھی تک فلائٹیں بحال نہیں ہوئی اور توسیع اور مزید آگے کر دی گئی اور 31 جولائی تک کی توسیع کر دی گئی، جبکہ عید الاضحیٰ 20 جولائی تک متوقع ہے۔ توسیع تو ہو گئی مگر فلائٹوں کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پابندی والے ممالک سے لوگ اب بھی سعودیہ پہنچنے سے قاصر ہے، یعنی وہ نہیں پہنچ سکتے، اور اب اگر سعودیہ میں رہنے والے غیر ملکیوں کو ہی صرف چانس دیا جائے گا اور باہر سے نہیں اجازت ہوگی تو ان غیر ملکیوں کے لیے جو اب تک سعودی عرب نہیں پہنچ پا رہے ان کے لیے یہ چانس ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور فلائٹیں ابھی تک بحال نہیں ہوئی، اور وہ حد سے پہلے اگر نہیں پہنچ سکیں گے تو اپلائی ہی نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ غیر ملکی جو سعودی عرب پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ امکان زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے اور بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ سعودی عرب میں قرنطینہ خلاف ورزی پر گرفتاریاں بڑے زور پر ہیں۔ واضح رہے وزارت کی ایپ توکلنا اور تبعات ایپ کے ذریعے ان افراد کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے جنہیں کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ خیال رہے سعودی عرب میں وزارت صحت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ادارے کی شراکت سے اسمارٹ فون پر بنائی گئی ایپس میں ہر شخص کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اسے ایسے افراد جو کرونا وائرس کی زد میں ہوں انہیں 2 ہفتے تک آئسولیشن میں رہنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کی نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی گئی ہو اور وہ عوامی مقامات پر جاتے ہیں تو ایپ کے ذریعے ان کے بارے میں فوری طور پر مرکزی کنٹرول روم کو اطلاع موصول ہو جاتی ہے۔ کنٹرول روم سے قریبی پولیس پارٹی کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ خیال رہے قانون کے مطابق کرونا آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے پر 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 برس تک قید کی سزا مقرر ہے۔ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی کا مرتکب غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے ملک بدر کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ کرونا کے مصدقہ مریض بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے تھے، انہیں قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا، تاہم انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی۔ اطلاع ملنے پر ریاض پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے مصدقہ مریضوں کو ہاؤس آئسولیشن کی پابندی نہ کرنے والے غیر ملکیوں کی مملکت سے بے دخلی بھی ہوگی اور سزا کاٹنے کے بعد انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ ان خبروں کے خلاصے کے بعد آپ کو اصل وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی حج کے خواہش مند کے لیے صرف ویکسین ہی لازمی شرط نہیں بلکہ SOPs کی پابندی بھی انتہائی لازمی شرط میں سے ایک ہے۔ دوسری صورت میں خطرناک نتائج آپ کے منتظر۔ اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سعودی عرب نے مکمل طور پر تمام ممالک سے فلائٹ کی پابندی کیوں نہیں ہٹائی۔ سعودی عرب کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے گھر آنے والے مہمان
بے احتیاطی کرنے والوں کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہوں۔ اب اس سوال کا جواب بھی دیکھ لیجئے کہ اقاموں اور خروج عہدہ میں شاہی رعایت سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے فوری طور پر توسیع کا طریقہ کار متعین کرتے ہوئے اہم نکات بیان کیے ہیں جن کے تحت وہ تارکین حالیہ شاہی رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں جو درجہ ذیل زمرے میں شامل ہوں گے۔ جوازات کی جانب سے جاری کردہ 3 نکاتی لائحہ عمل میں تیسرے نقطے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دی جانے والی شاہی رعایت سے ان 20 ممالک کے شہری مستفید ہوں گے جہاں سے مسافروں کی آمد پر 2 فروری 2021 سے عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ شاہی فرمان کے تحت رعایت کے حقدار وزٹ ویزے کے حامل افراد بھی ہوں گے جن کا ویزا مخصوص ممالک سے عارضی سفری پابندی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، ان کے وزٹ ویزے کی مدت میں بھی توسیع کر دی جائے گی۔ شاہی فرمان کے تحت جوازات کی جانب سے اعلان کردہ تیسرے نقطے کے مطابق وہ افراد جن کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت 2 فروری جب 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کی گئی تھی سے قبل ختم ہو گئی تھی وہ اس رعایت میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ افراد جن کا خروج عہدہ یا واپسی کی مدت 2 فروری کے بعد کی تھی وہ اس رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شاہی رعایت سے سب سے زیادہ فائدہ ورک ویزوں پر جانے والوں کو ہوگا کیونکہ موجودہ توسیع 31 جولائی تک مفت ہوگی۔ اس میں اقامہ، خروج عہدہ اور لیبر آفس کی فیس کے علاوہ مقابل مالی سعودائزیشن فیس بھی نہیں لی جائے گی، جس سے براہ راست کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور اس رعایت سے کمپنیوں اور اداروں پر مالی بوجھ کم ہونے کا امکان ہے۔ جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے ان کے لیے صرف خروج عہدہ کی فیس کے حوالے سے ہی فائدہ ہوگا کیونکہ قانون کے مطابق فیملیز کا اقامہ سربراہ خانہ کے اقامے سے منسلک ہوتا ہے۔ جب سربراہ خانہ کا اقامہ تجدید ہوگا اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کا اقامہ بھی تجدید کر دیا جاتا ہے۔ البتہ فیملیز کے خروج عہدہ کی فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے اس میں کافی رعایت ملے گی۔ اس اعتبار سے اگر کسی فیملی کے 2 ممبران وطن گئے ہوئے ہیں اور ان کا خروج عہدہ مارچ میں ایکسپائر ہو گیا ہے انہیں اس نئی شاہی رعایت کے تحت 5 ماہ کی مفت توسیع یعنی 500 ریال فی فرد کے حساب سے 1000 ریال کی رعایت مل جائے گی۔